بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم اساتذہ کرام اور علماء کرام، سب سے پہلے میں مادر علمی دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اس شعبے المعہد العالی للقضاء والافتاء کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مجھ ناچیز کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے مجھے فقہ شافعی و حنبلی کے امتیازات و خصوصیات کے موضوع پر کچھ گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ اہل علم و فتویٰ اور صحاب قضا کی اس مجلس میں میری یہ معروضات طالب علمانہ معروضات ہیں، اور ایک طالب علم کی معروضات سمجھ کر اس کو آپ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ فقہ اسلامی کی سب سے بڑی اور امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر ہر زمانے میں پیش آمدہ مسائل کا حل موجود ہے۔ یہ کوئی خوشکن دعویٰ ہی نہیں، بلکہ فقہائے امت نے ہمیشہ اپنے زمانوں میں اس کا مظاہرہ کیا ہے۔ فقہ اسلامی کی اس گہرائی اور گہرائی اور لچک ہی نے ہر طرح کے پیچیدہ اور مشکل ترین مسائل کا نہ صرف حل پیش کیا، بلکہ فقہا کے استنباط و اجتہاد ہی نے شریعت کے بقا و دوام کا ثبوت دیا، جو در حقیقت وعدہ ربانی انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کی تکمیل ہے، جس کا انتظام اس دین کے نازل کرنے والے احکم الحاکمین کی طرف سے ان فقہائے امت کی شکل میں ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریحات قرآنی اور دوسری احادیث کو حضرات صحابہ نے اپنے بعد والوں تک پہنچایا، چنانچہ تابعین کے بعد تبع تابعین میں ایسے علماء اعظام و ائمہ کبار پیدا ہوئے جنہوں نے فقہی اصول و ضوابط اور قواعد استنباط وضع کیے۔ ان ائمہ میں ائمہ اربعہ رحمہم اللہ کو بڑا ہی قبول حاصل ہوا۔ ان ائمہ کے تلامذہ اور ان سے کسب فیض کرنے والے دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے، اور اس طرح ان کے مستنبط کردہ قواعد پر لوگوں نے اپنے اجتہاد کی بنیاد رکھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالخصوص ان چاروں کے بیان کردہ یا وضع کردہ اصول و قواعد کو بڑی ہی مقبولیت حاصل ہوئی، اور مختلف علاقوں میں ان کا مسلک پھیل گیا۔ تاریخ میں اس کی کوئی صراحت نہیں مل سکتی کہ کسی مسلک کے متبعین نے لوگوں کو اپنے امام کے مسلک کا تابع بنانے کی کوشش کی یا اس پر زبردستی سے اپنا مسلک تھوپ دیا۔ وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ۔ اس وقت ان چاروں ائمہ کے مسلک و مذہب کی خصوصیات و امتیازات میں مجھے فقہ حنبلی اور فقہ شافعی کے متعلق گفتگو کرنا ہے۔ سب سے پہلے فقہ شافعی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد ابن ادریس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ہے۔ آپ کا نسب عبد مناف پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ اپنے دادا شافع کے نام پر شافعی کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ غزہ میں 150 ہجری میں پیدا ہوئے۔ 2 سال کی عمر میں اپنی والدہ کے ساتھ مکہ مکرمہ آئے۔ 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا، اور 10 سال کی عمر میں موطا امام مالک حفظ کی۔ مسلم ابن خالد زنجی مکی سے خصوصی استفادہ کیا، جنہوں نے آپ کی علمی قابلیت کی وجہ سے آپ کو صرف 15 سال کی عمر میں ہی فتوے کی اجازت دے دی۔ پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مدینہ طیبہ جا کر استفادہ کیا۔ اس کے بعد بغداد آئے، وہاں 2 سال رہ کر وہاں کے علماء بالخصوص امام محمد ابن الحسن رحمہ اللہ وغیرہ سے مستفید ہوئے۔ پھر دوبارہ مکہ آئے، اس کے بعد 198 ہجری میں بغداد واپس گئے، وہاں اب کی بار صرف 1 ماہ رہے، اس کے بعد مصر منتقل ہوئے اور آخر عمر تک یہیں رہے۔
یہیں پر آپ نے اپنے مسلک جدید کی بنیاد رکھی اور مصر ہی میں رجب کی آخری تاریخ جمعہ کے دن 204 ہجری میں وفات پائی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف حدیث اور فقہ و اصول میں یکتائ روزگار تھے بلکہ عربی زبان میں بھی آپ حجت تسلیم کیے جاتے ہیں۔ امام احمد اور ابن ہشام فرماتے ہیں الشافعی حجت فی اللغہ، آپ کے اشعار بطور حجت تسلیم کیے جاتے ہیں۔ آپ نے اشعار بھی خوب کہے۔ ائمہ اربعہ میں امام شافعی رحمہ اللہ ہی کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ آپ لغت میں حجت تسلیم کیے جاتے ہیں۔ امام احمد فرماتے ہیں ما اجد ممن بیدہ محبرۃ او ورق الا وللشافعی فی رقبتہ منۃ العلام للزرکلی، میں سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی قلم اور دوات ہاتھ میں لی ہو اس کی گردن پر امام شافعی کا احسان ہے۔ امام شافعی امام السنہ، ناصر الحدیث، قامع البدع جیسے القاب سے مشہور ہوئے۔ اپنی اعلیٰ ذہانت و ذکاوت سے قرآن و حدیث کی خدمت فرمائی۔ ایک دفعہ امام احمد سے ان کے فرزند عبداللہ نے سوال کیا کہ آپ امام شافعی کے لیے کیوں بکثرت دعا فرماتے ہیں؟ امام احمد نے جواب دیا کان الشافعی کالشمس للدنیا وکالعافیۃ للبدن فانظر هل لهذین من خلف او عنہما من عوض۔ آپ کی توصیف و تعریف کے لیے زبان نبوت کی شہادت کافی ہے۔ عالم قریش یملأ طباق الارض علما، رواہ ابو داود الطیالسی و ابو نعیم فی الحلیہ۔ چاروں ائمہ میں عالم قریش تنہا امام شافعی ہی تھی۔ فقہ شافعی کے ادوار، فقہ شافعی کی تاسیس کے 4 ادوار بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، مسلک کی تاسیس۔ فقہ شافعی کی یہ خصوصیت ہے کہ اس مسلک کی اساس و بنیاد اور اس کے منہج و طرق استنباط کو خود امام شافعی نے وضع کیا تھا۔ چنانچہ امام صاحب نے ایک طرف اصول و ضوابط میں الرسالہ اور ابطال الاستحسان نامی کتابیں تالیف فرمائی، تو دوسری طرف فروعات میں کتاب الام تصنیف فرمائی، اور اختلافات میں اختلاف و ابی حنیفہ، اختلاف و ابن ابی لیلہ جیسی اصولی کتابیں تحریر فرمائی، جس کی وجہ سے مسلک کی پوری اساس و بنیاد اور فروع کی پوری تفصیل آپ کے بعد آنے والے آپ کے متبعین و مقلدین کے لیے واضح اور روشن رہی۔ چنانچہ آپ کے متبعین نے اسی کو اساس و اصل مان کر اس پر مسلک کی تعمیر کی، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی ایسی باضابطہ تالیف نہیں کی جس میں انہوں نے اپنا استنباطی منہج واضح کیا ہو۔ اسی وجہ سے ائمہ احناف میں ضوابط و استدلال اور اصولی مسائل میں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے، جیسے قرآن کی احادیث احاد سے تخصیص یا حدیث ضعیف پر عمل وغیرہ مسائل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ احناف کو اپنے امام کے اصول و ضوابط متعین کرنے میں کبھی دشواری بھی پیش آتی ہے۔ اسی طرح سے امام مالک و امام احمد رحمہ اللہ نے بھی اصول و ضوابط متعین نہیں کیے۔ امام مالک کی موطا اور امام احمد کی مسند احمد فروعات تک ہی محدود ہے۔ مسلک کی تاسیس کے اس دور میں امام شافعی کے دونوں اقوال یا مسلک قدیم یعنی عراقی یا مسلک جدید یعنی مصری کو نقل کرنے والے آپ کے اجلہ تلامذہ ہیں۔ بغداد میں جب تک رہے آپ کے تلامذہ نے آپ کے فتاوی نقل کیے، جسے قول قدیم کہا جاتا ہے۔ مصر آمد پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی احادیث اور فقہی آراء کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اجتہاد میں تبدیلی کی۔ یہاں جو فتاوی صادر کیے اسے قول جدید کہا جانے لگا۔ قول قدیم کے ناقلین میں 4 حضرات قابل ذکر ہیں۔ نمبر 1، حسن بن محمد ابو علی بغدادی زعفرانی۔ نمبر 2، امام احمد ابن حنبل۔ نمبر 3، ابو ثور ابراہیم ابن خالد کلبی۔ نمبر 4، ابو علی حسین ابن علی بغدادی کرابسی رحمہ اللہ۔ جبکہ قول جدید کے ناقلین میں 6 حضرات قابل ذکر ہیں۔ نمبر 1، ابو یعقوب یوسف ابن یحییٰ بویتی۔ نمبر 2، حرملہ ابن یحییٰ تجیبی مصری۔ نمبر 3، ربیع ابن سلیمان جیزی۔ نمبر 4، اسماعیل ابن یحییٰ مزنی۔ نمبر 5، یوسف ابن عبد الاعلیٰ مصری۔ نمبر 6، ربیع ابن سلیمان مرادی رحمہ اللہ۔ دوسرا دور فقہ شافعی کی نشو و نما اور اس کا پھیلاؤ۔
فقہ شافعی کے لیے یہ دور اصحاب الوجوہ کا دور کہلاتا ہے۔ اس سے مراد وہ حضرات ہیں جنہوں نے بالواسطہ مذہب کو اخذ کیا۔ ان حضرات نے امام صاحب کے کلام سے استنباط کیا، یعنی جہاں پر امام شافعی کا کوئی واضح کلام نہیں پایا تو امام شافعی کے اصول و ضوابط اور آپ کے قواعد پر قیاس کیا، چونکہ ان حضرات نے اپنے استنباط میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استدلال اور ان کے شروط و قواعد کی رعایت کی تھی۔ اس وجہ سے یہ مجتہد مطلق نہیں کہلائے۔ اس طبقے کے مجتہدین کی تعداد کافی زیادہ ہے، تاہم چند خاص اسماء ادوار کی ترتیب کے مطابق یوں ہیں: الف احمد ابن یسار مروزی محمد ابن نصر مروزی، با ابو طیب ابن سلمہ بغدادی، ابو عبداللہ زبیدی، ابو بکر نیسابوری، ابو سعید استخری، ابو بکر سیرفی، ابو اسحاق مروزی قفال شاشی، جیم ابو اسحاق اسفرائینی، ابو بکر برقانی، ابو حاتم قزوینی، ابو بکر بیہقی، دال قفال مروزی قاضی حسین مروزی، ہا ابو اسحاق شیرازی، امام الحرمین عبد الملک جوینی، حجت الاسلام امام غزالی۔ ان اصحاب الوجوہ کا مسلک شافعی کی نشر و اشاعت اور اس کی بنیادوں کو مستحکم و مضبوط کرنے میں بڑا حصہ رہا ہے۔ چنانچہ انہی کے تلامذہ سے مسلک شافعی عراق، شام، حجاز اور دوسرے مختلف علاقوں میں پھیل گئے۔ نمبر 3، فقہ شافعی کی تنقیح۔ یہ دور ان حضرات کا ہے جو مجتہدین فی الفتویٰ کے نام سے مشہور ہوئے، جنہوں نے اپنے امام کے مذہب میں مہارت حاصل کی۔ یہ حضرات استنباط مسائل کے بجائے ائمہ شافعیہ کے اقوال میں ترجیح پر قادر ہوئے۔ ان میں امام رافعی متوفہ 624 ہجری اور امام نووی متوفہ 676 ہجری خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان دونوں نے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے ائمہ شافعیہ کے اقوال میں راجح سے راجح قول کو ترجیح دی۔ پہلے یہ کام امام رافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، پھر امام نووی نے ان کی ترجیحات پر غور کیا، ان سے جو مسائل رہ گئے تھے یا بعض جگہوں پر ان سے اختلاف کرتے ہوئے راجح مسلک کی نشاندہی کی۔ اسی وجہ سے متاخرین شافعیہ ان دونوں حضرات کے متفقہ قول پر اور اختلاف کی صورت میں امام نووی کے قول پر فتویٰ دیتے ہیں اور اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ دونوں حضرات شافعیہ کے نزدیک شیخین کے نام سے مشہور ہوئے، جبکہ ابتدائی صدیوں میں امام مزنی، قفال شاشی، قفال مروزی اور بالخصوص امام بیہقی کو بڑا امتیاز حاصل ہے۔ آخر الذکر یعنی امام بیہقی شافعی صغیر کے نام سے مشہور ہوئے۔ امام جوینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: للشافعی فضل علی کل شافعی الا البیہقی فإن له فضلا علی الشافعی۔ چوتھا دور فقہ شافعی کی اثر نو تنقیح۔ شیخین امام رافعی و نووی رحمہم اللہ کے بعد کا یہ دور در حقیقت فقہ شافعی کی اثر نو تنقیح کا دور کہا جاتا ہے۔ شیخین کے بعد اس تنقیح کی ضرورت کے درج ذیل اسباب بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ترجیحات میں ان کی بعض کتابوں میں تعارض تھا۔ نمبر 2، بعض وہ مسائل جن پر متقدمین کا کلام پایا جاتا تھا مگر شیخین کی تصحیح و ترجیح نہیں پائی گئی۔ نمبر 3، بعض ایسے مسائل جدیدہ جو شیخین کے دور میں پیش نہیں آئے تھے مگر فقہ شافعی کے نقطہ نظر سے ان کی وضاحت ضروری تھی۔ چنانچہ ان اسباب و وجوہ کی بنا پر متاخرین شافعیہ نے فقہ شافعی کی اثر نو تنقیح کی۔ اس دور میں علامہ شہاب الدین رملی اور علامہ ابن حجر ہیثمی اور دوسرے متاخرین شافعیہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔
ابن حجر حیثمی خود فرماتے ہیں کہ شیخین سے قبل متقدمین سے منقول اقوال میں جن کی طرف شیخین کی توجہ نہ ہو سکی ان کی تنقیح ضروری ہے۔ اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی منہاج پر مختلف علماء کی شروح ملتی ہے، مگر متاخرین شافعیہ 4 شروحات پر اپنے فتاویٰ کی بنیاد رکھتے ہیں اور اسی پر ان کے یہاں مدار ہے۔ نمبر 1 تحفۃ المحتاج علامہ ابن حجر حیثمی، نمبر 2 نہایت المحتاج علامہ محمد رملی، یہ بھی شافعی صغیر کے نام سے مشہور ہوئے۔ نمبر 3 مغنی المحتاج علامہ محمد خطیب شربینی، نمبر 4 کنز الراغبین علامہ جلال الدین محلی۔ شافعیہ کی یہاں کتب فقہیہ کی تصنیف کے مراحل اس طرح ہیں۔ نمبر 1 وہ کتب جس میں صرف متون پر اکتفا کیا گیا، جو در حقیقت امام شافعی اور آپ کے تلامذہ کا دور ہے۔ دوسرا وہ دور جو سابقہ دور سے قریب تھا، جس میں شاگرد اپنے شیوخ کی باتوں کو نقل کرتے، جس کو تعلیقات کا دور کہا جانے لگا۔ نمبر 3 مختصرات و شروح کی تالیف کا دور۔ چنانچہ خود امام غزالی نے اپنی کتاب البسیط کو الوسیط میں، پھر الوسیط کو الوجیز میں اختصار کیا۔ آگے چل کر امام رافعی نے امام غزالی کی الوجیز کو المحرر میں، اور امام نووی نے امام رافعی کی المحرر کو منہاج الطالبین میں اختصار کیا۔ نیز امام رافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فتح العزیز کو امام نووی نے الروضہ میں اختصار کیا۔ شروح کے اعتبار سے امام رافعی نے امام غزالی کی الوجیز کی شرح فتح العزیز شرح الوجیز تالیف فرمائی۔ امام نووی نے التحقیق شرح التنبیہ لابی اسحاق الشیرازی، التنقیح شرح الوسیط للغزالی، المجموع شرح المہذب لابی اسحاق الشیرازی تالیف فرمائی۔ فقہ شافعی کے امتیازات۔ فقہ شافعی اپنے بعض امتیازات میں دوسرے مذاہب پر ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ نمبر 1 الجمع بین الفقہ والحدیث۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جمی علماء دو گروہوں میں تقسیم تھے۔ دوسرے الفاظ میں 2 نظریے پائے جاتے تھے۔ نمبر 1 اہل الرائے جن کا مرکز عراق تھا، نمبر 2 اہل الحدیث جن کا مرکز حجاز تھا۔ ان دونوں طبقات میں خوب جدال اور مباحثے ہوا کرتے تھے، چنانچہ اس کی وجہ سے مخاصمت، جھگڑوں اور دشمنیوں تک نوبت آتی۔ اہل حجاز اہل عراق کو اہل الرائے اور متبع ہوا جیسے مذموم خطابات تک سے موسوم کرنے میں دریغ نہ کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طرف اہل حجاز میں امام مالک، سفیان ابن عیینہ، مسلم ابن خالد زنجی وغیرہ سے کسب فیض کیا، تو دوسری طرف اہل عراق میں امام محمد ابن الحسن وغیرہ سے استفادہ کیا، جس کی وجہ سے آپ کے پاس ان دونوں طبقوں کے علوم جمع ہوئے۔ آپ نے ان لوگوں کے طریقے فکر و استنباط کا گہری نظر سے جائزہ لیا۔ آپ نے ان دونوں نظریوں میں بہت سی خوبیاں دیکھی تو دونوں میں کچھ کمیاں بھی پائی، چنانچہ آپ کو ان حضرات کے فقہ میں جو باتیں قابل اعتراض نظر آئی اس کو آپ نے اپنی تصنیف کتاب الام میں ذکر کیا ہے، جس کا خلاصہ یوں ہے۔ نمبر 1 یہ حضرات یعنی فقہائے مدینہ و فقہائے کوفہ مرسل اور منقطع روایات کو بھی لے لیتے ہیں، لہذا اس وجہ سے ان کے اقوال میں لغزشوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 2 ان دونوں طبقوں میں نصوص میں مطابقت پیدا کرنے کے اصول و قواعد منضبط نہیں تھے، جس کی وجہ سے اجتہادات میں غلطیوں کا پورا امکان تھا۔ اسی وجہ سے آپ نے اس کے قواعد و ضوابط اور اصول متعین کیے۔ اس سلسلے میں ایک مثال ذکر کر دینا کافی ہے۔ ایک دن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام محمد ابن الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں آئے۔ امام محمد اپنے درس میں فقہائے مدینہ پر اعتراض کر رہے تھے کہ یہ لوگ خصومات یعنی فیصلوں وغیرہ میں دو گواہوں کی شہادت ضروری نہیں سمجھتے، بلکہ صرف ایک گواہ اور ایک مدعی کی قسم پر ایک فیصلہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ کتاب اللہ پر اضافہ ہے۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے امام محمد سے یہ پوچھا کہ کیا آپ کے یہاں یہ طے ہے کہ خبر واحد سے کتاب اللہ پر اضافہ جائز نہیں؟ امام محمد نے فرمایا ہاں۔ تب امام شافعی نے کہا کہ پھر آپ لا وصیت لوارث والی حدیث جو خبر واحد ہے، وارث کے حق میں وصیت کیوں ناجائز ٹھہراتے ہیں، جبکہ کتاب اللہ میں ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین۔ کیا یہ خبر واحد سے کتاب اللہ پر اضافہ نہیں ہے؟ اسی طرح امام شافعی نے کچھ اور اعتراضات کیے جس پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو خاموش ہونا پڑا۔ نمبر 3، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا علماء تابعین میں اصحاب الفتاوی بعض صحیح حدیثوں سے واقف نہیں ہیں اور پیش آمدہ مسائل میں وہ حدیث سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے اپنی رائے یا اجتہاد سے کام لے رہے ہیں۔ یہ اور اس طرح کے اسباب تھے جس کی وجہ سے آپ نے ان دونوں میں تنقیح و اصلاح کرتے ہوئے اپنے مسلک کی بنیاد ڈالی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما كنا ندری ما العام ولا الخاص ولا الناسخ من المنسوخ حتى جاء الشافعی۔ ہم خاص و عام، ناسخ و منسوخ کچھ بھی نہیں جانتے تھے یہاں تک کہ امام شافعی آئے۔ عبد الرحمن ابن مہدی رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی سے درخواست کی کہ ایک ایسی کتاب تالیف کریں جس میں قرآن و سنت، اجماع و قیاس سے استدلال کی شرائط نیز ناسخ و منسوخ، عام و خاص کے مراتب کا ذکر ہو۔ چنانچہ آپ نے اپنی معرکۃ الآراء کتاب الرسالہ تصنیف فرمائی، جو اصول میں سب سے پہلی باقاعدہ تصنیف تسلیم کی جاتی ہے۔ اس کتاب کی تالیف کے بعد آپ نے اس کو عبد الرحمن ابن مہدی کی خدمت میں روانہ کیا۔ در حقیقت اس کتاب کا نام الرسالہ اسی وجہ سے پڑا ہے، ورنہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے الرسالہ کا نام الرسالہ نہیں رکھا تھا، بلکہ کتابنا یا الکتاب ذکر کیا ہے۔ امام شافعی نے جب عبد الرحمن ابن مہدی کی خدمت میں جب اس کو پیش کیا رسالے کی شکل میں، وہیں سے یہ نام الرسالہ پڑا۔ آپ نے اس کو عبد الرحمن ابن مہدی کی خدمت میں روانہ کیا۔ علامہ موصوف نے جب کتاب پڑھی تو ان الفاظ میں اس کی تعریف کی، ما اظن ان اللہ خلق مثل هذا الرجل لما نظرت الرسالة للشافعی اذهلني لانني رأيت كلام رجل عاقل فصیح ناصح فإني لأكثر الدعاء له۔ امام مزنی جو امام شافعی کے شاگرد ہیں فرماتے ہیں قرأت کتاب الرسالة للشافعی 500 مرة ما من مرة إلا واستفدت فائدة جديدة لم استفدها في الأخرى۔ دوسری امتیازی خصوصیت مجتہدین و علماء کی کثرت۔ فقہ شافعی کی دوسری امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس مذہب میں کثرت سے ائمہ مجتہدین پیدا ہوئے جنہوں نے فقہ شافعی کی بڑی خدمات انجام دی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اصول و ضوابط سے اپنی تالیفات و تصنیفات میں نہ صرف رہنمائی حاصل کی بلکہ اسی پر اپنے اجتہاد کی بنیاد رکھی، جن کی کچھ تفصیل سابقہ صفحات میں گزر چکی ہے۔ ان علماء مجتہدین کی کثرت دوسرے کسی امام کے مقلدین کے یہاں نہیں پائی جاتی، چنانچہ ان علماء نے فقہ شافعی کی نہایت عمدہ خدمات انجام دی اور فقہ شافعی کے موضوع پر مختصرات، متوسطات، مطولات کے ساتھ فقہ میں ایسی عمدہ تالیفات کی جس کی آسان ترتیب، عمدہ اور واضح عبارات، معتمد اقوال و تعریفات کے ذکر کی وجہ سے ان کتابوں کو دوسرے مذاہب کی کتابوں پر امتیاز حاصل ہے۔ فقہ شافعی میں ادلہ احکام کی ترتیب و تفصیل۔ فقہ شافعی کے اصول اس طرح سے ہیں۔ نمبر 1 قرآن، چنانچہ سب سے اول دلیل قرآن ہے، اس کے ظاہر پر عمل کیا جائے تاکہ اس حکم ظاہر کو کوئی مضبوط دلیل دوسرے معنی کی طرف پھیر دے۔ نمبر 2 احادیث متواترہ، پھر احادیث مشہورہ ہے۔ سنت نبوی کو امام شافعی نے قرآن کی متعارض نہیں سمجھا بلکہ اس کو قرآن کی تشریح و تفسیر قرار دیا اور اس کو حجت شرعی تسلیم کرتے ہوئے اپنے مسلک کی بنیاد یوں بیان کی، اذا صح الحدیث فهو مذہبی۔ خبر احاد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مطلقاً حجت ہے
لہذا خبر احاد سے جو حدیث صحیح سند سے خبر احاد میں جو حدیث صحیح سند سے ثابت ہو اس کو حجت شرعی قرار دینے کے لیے کوئی دوسری شرط وضع نہیں کرتے، جبکہ احناف کے یہاں ایسی روایات کا قیاس کے موافق ہونا یا پھر مشہور و معروف ہونا شرط ہے۔ نیز مالکیہ کے یہاں خبر احاد اسی صورت میں حجت ہے جبکہ وہ اہل مدینہ کے عمل کے خلاف نہ ہو۔ تیسرے نمبر پر اجماع، یعنی قرآن و سنت میں جو احکام نہیں ہیں اور اس حکم پر اہل علم کا اجماع ہوا ہو، اسی وجہ سے اقوال صحابہ کے سلسلے میں مسلک شافعی میں یہ ترتیب ہے: الف، صحابہ کے وہ اقوال و فتاوی جن کا کوئی مخالف نہ ہو، اس کو ترجیح ہو، اسی کو ترجیح ہوگی، جیسے جمہور فقہا اور خلفائے راشدین ایک رائے پر متفق ہوں تو اس کو بلا چون و چرا تسلیم کیا جائے گا۔ با، صحابہ کے وہ اقوال و فتاوی جن میں آپس میں صحابہ کا اختلاف پایا جائے، اس صورت میں اس صحابی کے قول پر عمل ہوگا جو قرآن و سنت اور قیاس سے قریب تر ہو۔ چوتھے نمبر پر قیاس، قرآن و سنت اور اجماع کے بعد قیاس حجت شرعی ہے، البتہ اس کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ اس کی اصل قرآن و سنت میں موجود ہو۔ قیاس میں عموماً توسع سے آپ نے کام نہیں لیا، جبکہ دوسرے مذاہب میں قیاس میں توسع ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ بھی اصول ہے کہ وہ مرسل روایات کو مطلقاً حجت تسلیم نہیں کرتے، جبکہ احناف و مالکیہ کے یہاں مراسیل مطلقاً حجت ہے۔ امام شافعی صرف سعید ابن المسیب کی مراسیل کو حجت تسلیم کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا مسند ہونا ثابت ہے، کیونکہ سعید ابن المسیب اپنے سسر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور ان کا نام ذکر نہیں کرتے۔ اسی طرح امام شافعی اس مرسل کو بھی حجت تسلیم کرتے ہیں جس کی تائید معنوی طور پر کسی دوسری مسند روایت سے ہوئی ہو۔ فقہ شافعی کا ایک اصول یہ ہے کہ امام شافعی نے استحسان کو باطل قرار دیا۔ امام شافعی نے دیکھا کہ فقہا کا ایک گروہ رائے میں فرق و امتیاز نہیں کر رہا ہے، جبکہ شریعت میں رائے کو ناجائز اور قیاس کو جائز ٹھہرایا گیا ہے۔ یہ حضرات رائے کو کبھی استحسان بھی کہتے ہیں، رائے سے مراد کسی نقصان یا کسی مصلحت کے مظنے کو کسی حکم کی علت ٹھہرایا جائے، جبکہ قیاس یہ ہے کہ ایک حکم منصوص کی علت معلوم کرتے ہوئے اس علت کی بنا پر اسی طرح کے دوسرے معاملات میں بھی وہی حکم لگایا جائے۔ امام شافعی نے فقہا کے اس طرز عمل کا پوری قوت سے رد کیا ہے۔ من استحسن فقط شرع، جو استحسان یعنی رائے سے کام لیتا ہے وہ دراصل شارع بننا چاہتا ہے۔ اسی طرح امام شافعی نے مسائل مرسلہ کا بھی اعتبار نہیں کیا، البتہ امام شافعی استصحاب کو حجت تسلیم کرتے ہیں، یعنی زمان ماضی کا کوئی حکم امر ہو یا نہیں زمان حال و مستقبل کے لیے حجت ہے، جبکہ اس میں تبدیلی کی کوئی دلیل نہ پائی جائے۔ اسی طرح سے عرف کا بھی اعتبار کیا ہے۔ فقہ شافعی کے قواعد فقہیہ اس طرح بیان کیے ہیں: خمس مقررۃ قواعد مذہبی للشافعی فکن بہن خبیرا، ضرر یزال عادۃ قد حکمت وکذا المشقۃ تجلب التیسیرا، والشک لا ترفع به متیقنا والقصد اخلص ان اردت وجورا۔ یہ 5 اصول: الضرر یزال، العادۃ محکمہ، المشقۃ تجلب التیسیر، الیقین لا یزال بالشک، الامور بمقاصدها۔ فقہ حنبلی اور اس کی خصوصیات، میرا وقت 2 سیکنڈ۔ فقہ حنبلی امام احمد ابن حنبل کی طرف منسوب ہے۔ امام احمد 164 میں بغداد میں پیدا ہوئے۔ امام عبدالرزاق صنعانی فرماتے ہیں: ما رأیت احدا افقہ۔ فقہ حنبلی کے اصول: امام احمد ابن حنبل نے اپنے مسلک کی بنیاد جن اصول پر رکھی وہ اس طرح ہے: نمبر 1 نص قرآنی، اگر کسی مسئلے میں قرآن کی صراحت موجود ہو تو پھر اس وقت کسی دوسری چیز کی طرف متوجہ ہونا جائز نہیں۔ نمبر 2 نص حدیث، اگر قرآن کا کوئی فرمان اپنے مفہوم میں واضح اور صریح نہ ہو اور اس میں مختلف پہلو کا احتمال ہوتا ہو تو حدیث نبوی سے کسی ایک پہلو کو متعین کرنے کی کوشش کی جائے۔ نمبر 3 اگر کسی مسئلے میں قرآن بالکل ہی خاموش ہے تو پھر اس وقت حدیث رسول کو اختیار کیا جائے گا اور اس کو دلیل و بنیاد تسلیم کیا جائے گا۔ اس طرح کے مسائل میں نص حدیث سے کسی صورت میں ہٹنا صحیح نہیں ہے، بلکہ اسی کے مطابق فتویٰ دیا جائے گا، چاہے وہ حدیث مشہور ہو یا اس کی پوری شہرت نہ ہو۔ اس حدیث پر صحابہ اور فقہا نے عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو،
لہذا جب کوئی حدیث موجود ہو تو اس کے ہوتے ہوئے اس کے مخالف کسی اثر یا کسی اجتہاد کو کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی. جس طرح سے مسئلہ عدت میں حضرت فاطمہ بنت قیس کی حدیث کو آپ نے قبول کیا جبکہ حضرت عمر کا فتویٰ اس کے خلاف تھا. اس طرح کے اور دوسرے بہت سے مسائل. نمبر 3 فتاوی صحابہ. امام احمد دوسرے محدثین کی طرح کسی مسئلے میں تلاش کے باوجود کوئی حدیث نہیں پاتے تو صحابہ کے فتاووں میں ان فتاووں کو ترجیح دیتے جن پر خلفائے راشدین اور فقہائے صحابہ متفق ہوں. نمبر 5 اگر فتاوی صحابہ میں اختلاف پاتے اور کسی مسئلے پر ان کو متفق نہ پاتے تو ان صحابہ کے قول کو ترجیح دیتے جن کا قول قرآن و حدیث سے قریب تر ہو یا پھر اس حدیث کو ترجیح دیتے جو زیادہ مشہور ہو. اس کے بعد اس مرسل و ضعیف حدیث کو قبول کیا جائے گا جب اس کے مخالف کوئی دلیل نہ ہو. لہذا قیاس کے مقابلے میں مرسل یا ضعیف حجت ہے مگر اس شرط کے ساتھ کہ روایت باطل و منکر نہ ہو یا روایت میں متہم بالکذب راوی نہ ہو. اس کے بعد قیاس کو اصل و حجت قرار دیا جبکہ قرآن و حدیث میں اس مسئلے کی نظیر پائی جائے. پھر اس کے بعد میں حنابلہ کے اختیار کردہ اصول میں اس کو حذف کر رہا ہوں. فقہ حنبلی کی امتیازی خصوصیت. امام احمد نے عام محدثین کے طرز پر فقہی اصول کو جن بنیادوں پر مرتب کیا وہ در حقیقت کتاب و سنت کی بنیاد تھی. انہوں نے شاذ و نادر ہی اس سے ہٹنا گوارا کیا اور حقیقی اتباع سنت کی بنیاد رکھی. چونکہ امام احمد کو علمی کمال اور بلندی، احادیث کی کثرت اور فقیہانہ بصیرت اور مراتب حدیث سے پوری واقفیت تھی، اس لیے محدثین کے ایک گروہ نے آپ کے طرز عمل کو اپنایا مگر اس مذہب کے مقلدین ہمیشہ دوسرے مذاہب کے مقابلے میں کم رہے. اس مذہب کا پھیلاؤ اس وجہ سے نہ ہو سکا کہ اس میں دوسرے مذاہب بالخصوص مذہب شافعی کی بنسبت مجتہد زیادہ نہیں پیدا ہوئے. نیز امام احمد کے یہاں ایک مسئلے میں کئی اقوال پائے جاتے ہیں. ان اقوال کی اس طرح تنقید نہ ہو سکی جس طرح فقہ شافعی میں ہوئی. البتہ علماء کے ایک گروہ کو اس مذہب میں ورع و تقوی اور احتیاط نظر آئی تو انہوں نے اس مذہب کو اختیار کیا. آخری چند سطور ہیں. فقہ شافعی اور فقہ حنبلی میں مماثلت. فقہ اور اصول کے اعتبار سے امام شافعی اور امام احمد کے اصول تقریباً یکساں نظر آتے ہیں. بہت ہی کم جگہوں پر دونوں میں اختلاف پایا جاتا ہے. لہذا یوں کہا جائے کہ فقہ حنبلی در حقیقت فقہ شافعی ہی سے ماخوذ ہے اور اسی کی فرع ہے تو یہ بیجا نہ ہوگا. خود امام احمد فرماتے ہیں کل مسئلۃ لیس عندی فیہا دلیل فانا اقول فیہا بقول الشافعی. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ فقہ حنبلی کو فقہ شافعی ہی میں شامل سمجھنا چاہیے کیونکہ اس کی اگر اس کے مقابلے میں اپنی کوئی مستقل حیثیت ہے تو بس اسی قدر جس قدر مستقل حیثیت امام ابو یوسف اور امام محمد کے مذاہب کو امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں حاصل ہے. ہاں ایک فرق ضرور ہے اور وہ یہ کہ فقہ حنبلی فقہ شافعی کے ساتھ ضم کر کے مدون نہیں کیا گیا جیسا کہ ہم امام ابو یوسف اور امام محمد کے مذاہب کو باہم پاتے ہیں. ان کی تدوین امام ابو حنیفہ کے مذہب کی تدوین ہی میں ضم ہے. ہمارے خیال میں یہی وہ بات ہے جس کے باعث مذہب شافعی اور مذہب حنبلی دونوں کو ایک مذہب شمار نہیں کیا گیا. ورنہ ایک ایسے شخص کے لیے جنہوں نے دونوں مذاہب کی گہرائیوں میں اتر کر ان کو اپنی حقیقی شکل میں دیکھا ہو انہیں ایک ہی مذہب کی حیثیت سے ماننا چندہ دشوار نہیں. آگے فرماتے ہیں یہ مذہب اس حیثیت سے یعنی امام مذہب شافعی کے متعلق لکھتے ہیں یہ مذہب اس حیثیت سے تمام مذاہب میں ممتاز ہے کہ اوروں کی بنسبت اس میں مجتہد مطلق مجتہد منتسب اور مجتہد فی المذہب زیادہ ہوئے. اسی طرح علماء اصول و ارباب علم کلام و مفسرین و شارحین حدیث کی کثرت میں بھی کوئی دوسرا مذہب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. پھر اس لحاظ سے بھی وہ نمایاں ہے اور خصوصی حیثیت کا مالک ہے کہ اس کی روایتیں اور سندیں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ قوی ہیں. اس مذہب میں اپنے امام مذہب کے اقوال کو اصحاب وجوہ کے اقوال سے ممیز کر کے بیان کرنے کا خاصا اہتمام کیا گیا ہے اور مختلف اقوال و آراء میں سے ایک قول اور رائے کو دوسرے پر ترجیح دینے میں زیادہ توجہ صرف کی گئی ہے. آگے فرماتے ہیں جن احادیث و آثار پر مذہب شافعی کی بنیاد ہے وہ باقاعدہ مدون ہے. سارے اہل علم ان سے بخوبی واقف ہیں اور انہوں نے ان کی خدمتیں کی ہیں. یہ ایسا خصوصی شرف ہے جو کسی دوسرے مذہب کو حاصل نہیں. آخر میں اپنی بات کو ان الفاظ پر ختم کیا ہے اگر ہماری اس تقریر کا ٹھیک مدعا تمہاری سمجھ میں آ گیا تو ہم پر یہ حقیقت روشن ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی کہ اجتہاد مطلق کی سعادت سے بے بہرا ہے وہ شخص جو مذہب شافعی کا دشمن ہو اور حدیث کا علم انکاری ہے. اس بد نصیب کی خیر خیالی کے لیے جو امام شافعی اور اصحاب شافعی کے فائدہ علمی سے بے نیاد ہو. وَكُنْتُ فَيْلَهُمْ عَلَىٰ أَدَبٍ فَلَا أَرَىٰ شَافِعًا سِوَىٰ أَدَبِي. ادب کے ساتھ ان کا دامن پکڑ لو. ادب ہی اس مقصد میں تمہارا سفارشی ہو سکتا ہے. وآخر دعوانا